تو خدا کی قسم جس نے مردار کا کھایا ہو تو اس کا دل پھر مردار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو علم کوئی حاصل ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ابو جہل آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں بے ادبیاں کی، تو حضور نے فرمایا یہ بھی سچا ہے۔ اہل تشیعوں کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ دیوبند کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن لاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن لاتی ہے کہ ہم سچے ہیں۔ تو ہم کس کو مانیں کہ سچا کون ہے، کون صاحب قرآن ہے؟ تمام علم، تمام علوم کس میں عطا فرمائے؟ قرآن میں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے پڑھایا قرآن۔ کس ہستی کو؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو۔ کس کو؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو۔ اور پھر وہ سارا علم اللہ رب العزت نے قرآن میں عطا فرمایا، اور قرآن کس کے سینے میں عطا فرمایا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں عطا فرمایا۔ ایسا ہی ہے، سارا علم کس کے سینے میں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کل قرآن کس کے سینے میں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ یاد رکھیں کہ جس ذات مقدسہ کی بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو امی کا جو لقب عطا فرمایا، امی کے اصل معنی یہ ہیں کہ جس کا عالم دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، عالم دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ سارے انبیاء کو علم حاصل کرنا پڑا، سیکھنا پڑا، تعلیم حاصل کرنی پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، پر خدا کی قسم میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کل علم سکھانے والی ذات رحمان کی ذات ہے، رحمان کی ذات ہے۔ جس کا استاد رحمان ہو، جس کو پڑھانے والا رحمان ہو، جس کو سکھانے والا رحمان ہو، تو وہ مصطفیٰ امی کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا استاد رحمان ہے، اور جس نے رحمان سے سیکھا ہے وہ سکھانے تو آ سکتا ہے، سیکھنے نہیں آ سکتا۔ وہ سکھانے آیا ہے، وہ سکھانے آیا ہے۔ اور حضور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا اقرار اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور قبلہ والد گرامی نے اسی علمی نقطے پہ فرمایا تھا آج سے 24 سال 25 سال پہلے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا، ایسے جہلا علماء کہلائیں گے، ایسے جہلا اپنے آپ کو مفتی کہلائیں گے، ایسا وقت آنے والا ہے عالم اسلام کے اندر کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو کہیں گے معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کو علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو علم کوئی حاصل ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اس وقت پڑھاتے دوران کہ آپ نے یہ لفظ فرمایا کہ امی کے معنی وہ ہے کہ جس نے خالق سے سیکھا ہو اور رب کی مخلوق کو سکھاتا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ جس نے خالق سے سیکھا، حضور کی اور اللہ رب العزت کے جو مخلوق ہے اس کو علم سکھائے، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو علماء ہیں، سادات کرام جو علم سے تعلق رکھتے ہیں، کہ امی کس سے نکلا؟ ام سے نکلا ہے، اور ام کے معنی اصل کے ہیں۔ اگر سورہ الرحمن کو پڑھ لو کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن، وخلق الانسان، انسانیت کی خلقت سے پہلے کون تھا؟ آدم جس میں درود پڑھا ہے وہی ذات مصطفیٰ تھی۔ خلقت سے پہلے بھی
میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ تھی کہ جس کو کل قرآن سکھایا وہ رحمان ہے۔ ان کے معنی اصل کے ہیں، اگر مصطفیٰ سے اصل کی طرف جاتے ہیں تو وہ رب کعبہ ہے۔ علم اصل سے جا کے مل جاتا ہے۔ جس نے علم دیا، اس نے علم جو سکھایا وہ اصل نے سکھایا۔ وہ اصل جو علم سکھانے والا ہو، کیا اس سے کوئی علم چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا۔ بس بدقسمتی ہے کہ جو امی کا معنی نہ سمجھا اور اس نے دنیا کو الٹا سمجھایا، اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کے اندر موجود ہے۔ جو مندروں کو کھانے والا ہو، جو مندروں کے کھانے کھانے والے ہوں اور میلاد مصطفیٰ کے لنگر کو حرام کرنے والے ہوں، تو خدا کی قسم جس نے مردار کا کھایا ہو تو اس کا دل پھر مردار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ جس کے دیکھنے پہ بولنے پہ ہر چیز کے اوپر خدا کی قسم مہر لگ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کو ایسے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میرے آقا اور آپ کے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آئینہ ہے، آئینہ ہے جو دیکھتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کھول دی، ساری شان مصطفیٰ کے حق میں بیان فرمائی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہذا صادق ہذا صدیق، یہ بھی سچا ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں بے ادبیاں کی، تو حضور نے فرمایا یہ بھی سچا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ابو بکر صدیق بھی سچا، ابو جہل بھی سچا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے جو دیکھتا ہے وہ آئینہ میں ہوں، جو دیکھتا ہے اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اپنا چہرہ دیکھا تو یہ باتیں کی، بے ادبیاں اور گستاخیاں کی۔ ابو بکر صدیق نے اپنا چہرہ دیکھا تو شان مصطفیٰ بیان کر لی۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو مصطفیٰ میں فنا ہے، اس فنائیت کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ فنائیت کا نام صدیق اکبر ہے۔ جو ایسے فنا کی نظروں سے دیکھے گا، خدا کی قسم وہ مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا، اور جو باطل نظروں سے دیکھے گا تو وہ امی کا معنی ایسا ہی نکالے گا۔ یہ حق اور سچ کا پہرا ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور قبلہ عظیم البرکت منبع علم و حکمت قدوۃ الاولیاء حضور سید اقرار اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ مسجد شریف میں بیٹھا ہے، عاجز کھڑا ہے آپ کے سامنے، اور خدا واحد وحدہ لا شریک ذات ہے، اس ذات کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حضور قبلہ والد گرامی کے پاس ایک کرنل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور قبلہ والد گرامی کی بارگاہ میں کہا حضور اہل تشیعوں کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، دیوبند کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن لاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اہل سنت والجماعت کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن لاتی ہے کہ ہم سچے ہیں۔ تو ہم کس کو مانیں کہ سچا کون ہے، کون صاحب قرآن ہے، کس کے پاس قرآن کا فیضان ہے، کون قرآن کا عرفان رکھتا ہے؟ تو حضور قبلہ والد گرامی نے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اس کرنل کا نام لے کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم یہ کر نہیں سکتے، پر تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میڈیا بھی بلاؤ اور اس کے علاوہ صحافی بھی بلاؤ، اور بڑا میدان رکھو اور سنت ادا کرو ابراہیم علیہ السلام کی۔ میدان بڑا رکھو اور کم از کم 40 سے 50 فٹ آگ جلاؤ اور اس کے اندر
شیعوں کے بڑے ذاکر کو لے کے آ جاؤ، چیلنج دیا حضور قبلہ والد گرامی نے کہ بڑے شیعہ کے ذاکر کو لے کے آؤ اور وہ شیعہ اپنا عقیدہ بیان کرے، آگ میں رہ کے 24 گھنٹے عقیدہ بیان کرے کہ ہم قرآن سے ثابت اگر کر سکتے ہیں، کہا اگر اس کو آگ اثر نہ کرے تو وہ سچا ہوگا، دیوبند کو لے کے آ جاؤ، اس کے بڑے عالم کو لے کے آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے آگ میں رہے، 40 سے 50 فٹ آگ جلائی جائے اور وہ اپنا عقیدہ بیان کرے، اپنے اکابرین کا عقیدہ قرآن سے بیان کرے۔ کہا کہ اگر وہ بچ جائے گا تو سچا ہوگا، پر بچے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا 2 ہستی کے لیے، ایک حضور کمبر والے سرکار کے لیے فرمایا، اور پھر فرمایا خدا کی قسم آپ نے عاجزی میں فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کا ایک ناقص بندہ ہوں، یہ عاجزی ہے۔ کہا کہ گناہگار بندہ ہوں، چل نہیں سکتا، ویل چیئر پہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر مصطفیٰ کے علم کی بات آئے گی، مصطفیٰ کی شان کی بات آئے گی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئے گی، شان اہل بیت کی بات آئے گی، شان صحابہ کرام کی بات آئے گی، شان اولیاء کی بات آئے گی، تو آپ نے فرمایا یہ فقیر تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ کرنل کو کہا کہ چلو 24 گھنٹے آگ میں رہ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروں گا، سنت کو زندہ کروں گا۔ یہ حضرت قبلہ کا چیلنج رہا۔ الحمدللہ سادات کرام میں اولیاء ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یاد رکھیں اولیاء سب برحق ہیں، چاہے سلسلہ عالیہ قادریہ کے ہوں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ہو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہو، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے ہو۔ خدا کی قسم ان کو آگ اس لیے اثر نہیں کرتی کیونکہ ان کے اندر خون ابراہیمی بھی ہے، خون مصطفیٰ بھی ہے، خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز ہے، مباہلہ تو مصطفیٰ نے بھی فرمایا تھا، مباہلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پر عیسائی سامنے نہیں آئے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، چیلنج کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی ایسا نہیں سوچے کوئی نئی چیز ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پر خدا کی قسم، خدا کی پاک کی قسم، ہوں گناہ گار ہوں، سیاہ گار ہوں، بیکار ہوں، یہ مسجد خدا کا گھر بھی ہے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں آج بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ زندہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں آج بھی کوئی شخص شک کرتا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شان اہل بیت مطہرات علیہ السلام پر، شان صحابہ کرام پر، شان اولیاء کرام پر، آج اس دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ سب سید موجود ہیں۔ اللہ پاک کی قسم انہی عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں قدموں میں بیٹھ جا۔ اگر کسی کو شک ہے تو حضور قبلہ والد گرامی کا مزار آج بھی کھلا ہے، کل بھی کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ قدموں میں بیٹھ، اللہ پاک کی قسم دل صاف کر، اپنا قلب صاف کر، درود پاک پڑھ، 3 رات ادھر مسلسل بیٹھ، ارے یہ خود بھی زیارت کرائیں گے، مصطفیٰ کی بھی زیارت کرائیں گے۔ اور یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک عظیم ہستی یہ ہے، ایک عظیم ہستی کمبر شریف میں ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ جا۔ اور ایک عظیم ہستی اور بھی ہے جس کو حضور سیدنا طاہر الدین گیلانی کہتے ہیں۔ اگر وہاں نہیں جاتا، اگر تجھے یہ ہستیاں ابھی کی نظر آ رہی ہیں تو پرانے عظیم ہستی کے پاس، تب تابعین کے پاس آ جا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بیٹھ، 3 رات میں اللہ پاک کی قسم مصطفیٰ
کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ حضور قبلہ والد گرامی کے عرش مبارک تک کھلا چیلنج ہے، ان کے عرش مبارک تک کھلا چیلنج ہے۔